الله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام وعلى سيد يسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود مولانا وهو المولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأجمعين من يومنا إلى عن قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات پڑھے بر محمد معزز سامعین، درود و سلام ہو آپ کی سماعت پر، آپ کی قربت پر، آپ کی محبت پر۔ یہ حقیر کو آپ نے شرف عطا کیا کہ یکے بعد دیگر آپ نے ایک قطرے کو، ایک ریزے کو معراج دکھانے کا ارادہ کیا، منبر پر بیٹھنے کی اجازت دی، اور ایسی سچویشن، ایسی حالت میں، اتنی شدید گرمی میں کہ جب کوئی کسی کی نہیں سنتا ہے تب آپ ہماری سن رہے ہیں، اور یقین جانیں یہ مقدر ہے ہمارا جو ہم سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ مقدر ہے آپ کا جو آپ سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اگر کوئی عام ذکر ہوتا یا عام میٹنگ ہوتی یا عام کوئی نیتا کا بیان ہوتا یا نیتا کے بارے میں کہا جاتا ہوتا تو کوئی سننے والا نہ حاضر ہوتا، لیکن بیان ان کا ہے کہ جن کا ذکر ہمیں گھر میں بیٹھنے ہی نہیں دیتا ہے، ہم مجبوراً نکل کے آ جاتے ہیں، کیونکہ کربلا نے ہمیں درس ہی یہ دیا ہے کہ جب حق کی باتیں بیان ہوں تو گھروں میں مت بیٹھو، گھر سے باہر نکل کے آؤ۔ یعنی کربلا درس دے رہی ہے کہ گھر میں نہ بیٹھو، آؤ ذکر حسین سنو، آؤ ذکر علی سنو، آؤ خدا کے ذکر کو کرو، آؤ فاطمہ کے ذکر کو کرو، آؤ محمد کے ذکر کو کرو۔ ہاں، یہ وہ مجلس ہے کہ جہاں پر آدم کا بھی ذکر ہو رہا ہے، جہاں پر عیسیٰ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، جہاں پہ موسیٰ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، جہاں پہ یحییٰ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، جہاں پر یشع کا بھی ذکر ہو رہا ہے، جہاں پر شمعون کا بھی ذکر ہو رہا ہے، جہاں پر جبریل کا بھی ذکر ہو رہا ہے، جہاں پر اسرائیل کا بھی ذکر ہو رہا ہے، جہاں پہ اسرافیل کا بھی ذکر ہو رہا ہے، جہاں پہ ملک الموت کا بھی ذکر ہو رہا ہے، روح کا بھی ذکر ہے، موت کا بھی ذکر ہے، فرشتوں کا بھی ذکر ہے، جناتوں کا ذکر ہے، حق کا ذکر ہے، باطل کا ذکر ہے۔ یعنی مجلس حسین میں کوئی ایسا پہلو باقی نہیں رہتا ہے جو بیان نہ کیا جائے۔ یعنی اب یہ مجلس پڑھنے والی جگہ امام باڑہ نہیں رہا، بلکہ ایک مدرسہ ہو گیا۔ سلامت علی اب یہ مدرسہ ہو گیا۔ مدرسے کی تعلیم کیا ہوا کرتی ہے؟ مدرسے میں کم سن بچے بھی پڑھتے ہیں، بزرگ بھی پڑھتے ہیں، جوان بھی پڑھتے ہیں۔ اگر یہ جوان اپنا نام لکھوانے کے لیے کسی مدرسے، کسی کالج، کسی اسکول میں پہنچ جائیں، یہ بزرگ اپنا نام لکھوانے چلے جائیں، تو ٹیچر کھڑے ہو کر سب سے پہلے تو مدح کا خیز جملہ کہیں گے کہ آپ پوری زندگی نہ پڑھ سکے، اب اس عمر میں آپ علم حاصل کرنے آئے ہیں، اس عمر میں آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن یہ حسین کا ایسا مدرسہ ہے
کہ جس کی بنیاد شہزادی زینب نے ڈالی، اور بتایا کہ ہم ایسی ایک درسگاہ بنا کر جائیں گے کہ یہاں جوان بھی پڑھیں گے، بچے بھی پڑھیں گے، بوڑھے بھی پڑھیں گے، ہر ایک ذات، ہر ایک شخص، ہر ایک مخلوق یہاں پر تربیت حاصل کرے گی۔ یہ تربیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ جنہیں بولنے کی تمیز نہیں وہ بچے نعرے لگا رہے ہیں، یہ بچے نعرے لگا رہے ہیں، نعرے لگا کر بتا رہے ہیں کہ ہم عام بچے نہیں ہیں، ہم خاص بچے ہیں، ہمارے سروں پر سایہ امام زمانہ علیہ السلام ہے، ہماری قسمتیں کسی ملا مولوی کے ذریعے سے نہیں لکھی گئی ہیں، بلکہ ہمارا جو مقدر کا کاتب ہے وہ قلم ہے کہ جس نے ولایت علی بن ابی طالب کو رقم کیا ہے، ہمارے قلوب پر نقاشی کر دیا ہے۔ ہم وہ ذات ہیں اور وہ اس ذات کے ماننے والے ہیں کہ کل بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے، آج بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قربانی اس دور میں بھی پیش کرتے چلے آئے، اس دور میں بھی پیش کریں گے، بس انداز الگ ہے۔ ظالم جس طریقے سے ہم سے قربانی طلب کرے گا ہم اس طریقے سے قربانی دیں گے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ جتنی دیر سے نکلو گے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر باطل سر اٹھائے تو اس کا سر کچلنے کے لیے تم اپنے گھروں سے باہر نکلو، تاکہ ہمیں قربانیاں دینا نہ پڑے۔ ہم کربلا تو بنائیں گے لیکن وہ کربلا نہیں، وہ معصومین کی کربلا تھی، وہ مظلومین کی کربلا تھی۔ اب جو مقابلہ ہوگا وہ برابر کا مقابلہ ہوگا، ہم برابر سے جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، لڑیں گے۔ ہم کافروں سے جہاد نہیں کریں گے، ہم ان سے جہاد کریں گے جو مسلمان کا لباس پہن کر کفر کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ہم کافروں سے جہاد نہیں کریں گے، ہم کافروں سے جنگ نہیں کریں گے۔ آپ پوچھتے رہتے، آپ سوال کرتے رہتے ہیں، ہم سوال کریں۔ آپ ولایت علی بن ابی طالب کے جو ہے سلسلے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ شیعہ کب سے ہیں۔ سوال ہے مسلمانوں کا کہ شیعہ کب سے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آگے نکل آئیں، اس طرف آگے آ جائیں، آگے جگہ ہے، اس طرف آ جائیں اور تھوڑا محسوس کریں، صلوات اور پڑھیں۔ ہر ظالم دور کے ہر ظالم حکمرانوں نے ہم سے سوال کیے، ہم نے جواب دیے۔ آج پھر سوال ہم سے کیا جا رہا ہے کہ شیعہ کب سے ہیں۔ اگر یہی پلٹ کے ہم تم سے پوچھ لیں کہ تم کب سے ہو تو تم کیا بتاؤ گے، کیا جواب دو گے؟ ہمارے پاس تو دلیلیں ہیں، قرآن کی آیات کی دلیل، روایات کی دلیل۔ اب شیعوں کا نام پوچھ رہے ہیں شیعہ کب سے ہیں، تو شیعہ تو اس وقت سے ہیں جب سے آدم ہے، شیعہ تو اس وقت سے۔ بیدار ہو جائے، بیدار ہو جائے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کچھ پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کے اذہان تک کہ پوچھتے ہیں شیعہ کب سے ہیں۔ جب سے آدم ہے تب سے شیعہ ہیں، جب سے حوا ہیں تب سے شیعہ ہیں، جب سے موسیٰ ہیں تب سے شیعہ ہیں۔ بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ کے زمانے سے شیعہ ہیں؟ اگر موسیٰ کے زمانے سے، خاموش رہیں، میرے جملے کو سنیں، توجہ سے سنیں، کہ اگر موسیٰ کے زمانے سے شیعہ نہیں تھے اور شیعہ علی نہیں تھے تو موسیٰ نے قرآن کی آیت میں کیوں کہا کہ اے اللہ ذرا مجھے یہ بتا، جو دو بندے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں ان میں کون کون ہے، ذرا ہمیں بتا دے۔ جناب موسیٰ کے اس سوال پر خدا نے کہا کہ دیکھ لے، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، یہ تیرا شیعہ ہے، یہ تیرا دشمن ہے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلامت رہیں۔ قرآن کی آیت کے ذریعے سے ہم نے جو حوالہ دیا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ کے سوال پہ اللہ کہہ دیتا کہ ایک جو بھائی ہے جو دو لڑ رہے ہیں، ان میں ایک جو ہے سنی ہے اور ایک جو ہے دشمن ہے۔ لیکن بدل کے اس نے کہا کیا؟ قرآن کی آیت کے مطابق کہا کیا؟ اللہ نے کہا کہ اس میں ایک تمہارا شیعہ ہے، ایک تمہارا دشمن ہے، تو میری جان قربان ہو جائے، شیعوں کے مقابل میں مسلمان نہیں آئے گا بلکہ خدا کا دشمن آئے گا۔ قرآن نے کہہ دیا کہ اس میں ایک تمہارا شیعہ ہے، ھذا من شیعتہ، یہ تمہارا شیعہ ہے، وھذا من عدوہ، اور یہ تمہارا دشمن ہے۔ تو موسیٰ نے پھر کون سا کارنامہ انجام دیا؟ اب جناب موسیٰ آگے بڑھتے ہیں تو روایت اور قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جناب موسیٰ نے ان دونوں کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن یہ آپس میں چھوٹے نہیں، تو جناب موسیٰ نے اس دشمن کے ایک مکہ مار دیا، اور کہتی ہے روایت کہ جناب موسیٰ کا ایک مکہ اس کی جان کی آ گئی، ایک مکے میں اس کی روح قبض ہو گئی۔ واہ رے واہ جناب موسیٰ کا مکہ، ایک مکے میں روح قبض ہو گئی۔ اور دنیا کے مسلمانوں، اگر موسیٰ مکہ مار دے، ایک مکہ جو قرآن کہہ رہا کہ ایک مکے میں روح قبض ہو گئی، تو پھر موسیٰ سے مقابلہ علی کا نہ کرے۔ اگر علی ایک مرتبہ میں تلوار نکالتے تھے تو نہ جانے کتنے مشرکین مرتے تھے، کیونکہ وہ علی تھے، وہ علی تھے، وہ ذات علی تھی۔ یہ موسیٰ ہیں، یہ کس کے جانشین ہیں؟ یہ جناب شعیب کے جانشین بنے۔ آخر علی کون ہیں؟ تمام سردار انبیاء کے جانشین ہیں، ان کے جو ہے وصی ہیں، ان کے بھیجے ہوئے نمائندے، ان کے جانشین ہیں، کہ جو منصب و منزلت رسول نے بتائی تھی کہ اے علی تم میرے بعد اس امت کے واحد ایسے رہبر ہو کہ تمہارے ہاتھ میں اسلام کی باغ دوڑ ہے۔ یعنی رسول اسلام کے بعد اگر کوئی ذمہ دار اسلام ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس اسلام کی تمام قوت ہو، اسلام کے تمام سوالات و جوابات ہوں، تو وہ اور کوئی ذات نہیں ہے، ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ تو جب ذات علی ابن ابی طالب ہے تو مسلمان کیوں پوشیدہ طور پہ علی کو چوتھا مانتے ہیں، فلاں کو پہلا مانتے ہیں، ان کو دوسرا مانتے ہیں، ان کو تیسرا مانتے ہیں؟ یہ کوئی ماننا نہیں ہوا۔ آدم کو اگر آدم نہ مانے، عیسیٰ مان لے تو کیا اللہ راضی ہو جائے گا؟ آدم کو آدم ماننا پڑے گا، عیسیٰ کو عیسیٰ ماننا پڑے گا، موسیٰ کو موسیٰ ماننا پڑے گا۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو بسم اللہ کی بے کو ہٹا کر پورا قرآن پڑھ لے، ایک مرتبہ نماز پڑھا رہا تھا، وقت کا بادشاہ، نام لینا پسند نہیں کرتا ہوں، منبر کی توہین ہوگی، نماز پڑھا رہا تھا، نماز کی حالت میں سورہ پڑھنے کے بعد ایک سورے کو ختم کیا، دوسرے سورے کا آغاز ہوا، الحمد کے بعد جو اس نے سورت پڑھی، اس سورت میں بسم اللہ اس نے نہ پڑھی۔ لوگوں نے نماز پڑھنے سے گریز کیا اور ایک شور مچایا، میاں ہم نے چور تو بہت طریقے کے دیکھے تھے، لیکن تم نے تو اللہ کی آیت کو ہی چوری کر لیا۔ چور تو بہت دیکھے تھے ہم نے۔ تم نے تو قرآن کی آیت کو ہی چوری کر لیا، تم نے تو قرآن کی آیت کو ہی چوری کر لیا۔ اب اگر وہاں پر یہ مسلمان، یہ نمازی، یہ جماعتی جو جماعت پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اگر یہ نہ بولے ہوتے تو آج مسلمانوں کی یہ بھی سنت ہو جاتی کہ ایک میں بسم اللہ کرو، دوسری بغیر بسم اللہ کی۔ کیونکہ جو غلط ہوا، اگر غلط پہ کسی نے احتجاج نہیں کیا، پروٹیسٹ نہیں کیا، اگر کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا، تو وہ آج کل کا غلط آج صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کثرت استعمال کے اوپر، وہ استعمال میں آ گیا نا زیادہ، تو کہتے جب زیادہ لوگوں نے کیا تو اس کے معنی پہلے جو تھا وہ غلط تھا، اب جو ہوا وہ صحیح ہے۔ بسم اللہ چوری کی تھی، جملہ پلٹ کے کہہ دوں، بدل کے کہہ دوں،
شاید اس جماعت میں، اس صف میں کچھ علی کے چاہنے والے تھے۔ بیدار ہو کر سنیے گا، گرمی سب کے لگ رہی ہے، گرمی کا موسم ہی ہے، پسینہ جب نکلتا ہے تو محنت پتہ چلتی ہے کس قدر ہو رہی ہے، سننے میں بھی محنت ہے اور جو ہے سنانے میں بھی محنت ہے۔ کیا ہوا کہ کوئی نہ کوئی اس صف میں، اس جماعت میں علی کا دیوانہ ہے، ورنہ چوری کر لینے دیتے۔ مسلمان تو ایسے تھے کہ جب مسجد سے رسول اللہ کی ردا چوری کر کے لوگ بھاگنے لگے تو رسول نے کہا کہ بھائی چھوڑ دو، یہ جنگ کا مال نہیں ہے بلکہ یہ ہماری اپنی ذاتی ردا ہے، ردا جو دوش پہ ڈالتے تھے۔ تو آیت کیا ہے؟ کیوں؟ اگرچہ علی کا دیوانہ نہیں تھا تو بسم اللہ کے چوری ہونے پہ نہ جو اشکال کرتا، کیونکہ اس نے بسم اللہ کی تفسیر سن رکھی ہوگی کہ بائے بسم اللہ جو ہے، بائے بسم اللہ، بائے بسم اللہ کا جو نقطہ ہے وہ نقطہ اور کوئی نہیں ہے۔ جو بدل کے جملہ تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو سورہ الحمد میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو پورے قرآن میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے۔ اور گویا یوں کہا جائے کہ عبداللہ ابن عباس سے علی ابن ابی طالب نے کہا کہ یہ جو بے کا نقطہ ہے وہ اور کوئی ذات نہیں، وہ میں علی کی ذات ہوں۔ علی کے غلاموں کے سامنے علی کی ولایت کو چوری کرو گے؟ اجازت سے طلب کرو، سب کچھ مل جائے گا، جنت بھی مل جائے گی۔ بغیر اجازت یہاں بس جہنم ہی ملے گا، اس میں بھی مرضی خدا بند متعال شریک حال ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب اپنی مرضی سے آپ اسلام چلاتے پھریں گے؟ اسلام آپ کا 2 بیگھے کا کھیت نہیں ہے کہ جدھر سے چاہیں ادھر سے ہل چلا دیں۔ یہ اسلام ایک ایسی کھیتی ہے کہ جس میں پانی سے سینچائی نہیں کی جاتی ہے بلکہ شہداء کا خون لگتا ہے، اور آپ نے تو خون کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا، وہ بنے ہیں ٹھیکیدار، دین کے ذمہ دار۔ آج مذاہب، آج ہم سے سوال کب سے ہیں، شیعہ کب سے ہیں، فلانے کب سے ہیں، وہ کب سے ہیں؟ ہم پلٹ کے پوچھ لیں، شیعہ تو قرآن میں ملتا ہے، شیعہ ورڈ، شیعہ لفظ 1-2 مقامات پہ نہیں۔ اللہ نے موسیٰ کو بھی اللہ کا شیعہ جو ہے قرار دیا، جناب ابراہیم کو بھی اپنا جو ہے شیعہ قرار دیا، لیکن میں پلٹ کے کہہ دوں کہ جو ہے کوئی ایسی آیت بتا دیجئے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ سنی ہے اور یہ پوری جماعت جو ہے سنی ہے، آدم سنی تھے، عیسیٰ سنی تھے، موسیٰ سنی ہے۔ کوئی آیت ہے؟ ہم اپنی طرف سے اگر آیتیں پیش کر رہے ہیں تم بھی تو ہمیں آیتیں دو، یا پھر یہ کہو کہ ہم کٹ حجتی پہ لگے ہوئے ہیں تاکہ اپنے عیب چھپتے رہیں۔ ہر دور میں یہ جو ہے مسئلہ پیش آیا ہے۔ آج جو ہے ہم سے سوال کیے جاتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے اماموں سے سوال کیے گئے۔ بھائی ہم لوگ تو ایک جاہل، وہ علم ہمارا علم کبھی بن نہیں سکتا ہے، ہم ایک قطرے کے قطرہ بھی نہیں ہیں جو ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سرداروں کا علم تھا۔ ہم تو ان کے جو ہے جوتیوں کے برابر نہیں ہیں، ہم ان کے غلاموں کی جوتیوں کے برابر نہیں ہیں۔ ہم ان سے تقابل کیسے کریں گے؟ ہم ان سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہ ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے امام ہیں۔ ہر ظالم بادشاہ نے، ہر ظالم حاکم نے، ہر جو ہے ظالم حکمران نے یہ کوشش کی کہ ائمہ سے سوال کیا جائے، اماموں سے سوال کیا جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آ گیا وہ وقت کہ جب متوکل عباسی نے سوال کیا کہ علی نقی کو بلایا جائے، ہم کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اپنے وفد کو اس نے روانہ کیا، اپنے ایک سپاہی کو روانہ کیا اور جا کر محلے میں پوچھا، شام کا وقت تھا، اور سوال کیا کہ یہاں پر علی نقی کا مکان کون سا ہے؟ مولا نے کہا کہ جو ہے مولا کے غلام نے کہ جو وہاں پر حاضر تھا، اس نے کہا ان
کا ایک مکان جو ہے مکان نہیں ہے، ان کا ایک بلند مقام ہے۔ مقام سے پوچھ، مکان سے نہیں، وہ مکان سے نہیں پہچانے جاتے ہیں، مقام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے امام مکانوں سے نہیں، خدا مکان سے نہیں، مقام سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کعبے میں رہتا نہیں ہے، بلکہ کعبہ خدا کا گھر ہے، اس کا مقام۔ قریب بڑھا، سوال کیا کہاں پر ہیں؟ کہا کہ چلے جاؤ، وہ قبر دیکھ رہے ہو، اس قبر کی تاریکی میں میرے مولا میرے آقا عبادت کر رہے ہیں۔ جب یہ قبر کے قریب پہنچا تو آپس میں سوچنے لگا کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ ہم لوگ دن میں قبر کے اندر جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ رات کی تاریکی میں قبر میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، یعنی یہ کوئی مخلص بندہ ہے، کوئی خالص ایمان والا ہے۔ آخرکار قریب پہنچا اور سوال کیا کہ آپ کو متوکل عباسی نے بلایا ہے دربار میں۔ مولا نے اسی وقت اپنے سر پر رسول کا عمامہ لگایا، علی کی ردا ڈالی، ہاتھ میں تولا کی تسبیح لی اور ایک ہاتھ میں تبرہ کا ڈنڈا لیا، عصے کو پکڑ کے میرے مولا روانہ ہوئے۔ اور کس لیے روانہ ہوئے؟ کیونکہ ہند سے، ہند معلوم کسے کہتے ہیں؟ ہندوستان سے ایک بہت بڑے قدیمی جادوگر کو متوکل عباسی نے بلایا تھا۔ غور فرمائے، میری محنت کو ضائع نہ کرے، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اگر آگے سننا چاہتے ہیں تو بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تمام مومنین بیدار ہیں کہ آگے سنایا جائے کہ جو ہے ہندوستان کا ایک بہت قدیم جادوگر جو اپنے جو ہے جادو میں بہت ہی مہارت رکھتا تھا، وہ جو ہے متوکل عباسی نے اسے خطوط لکھ کر بلایا تھا، نہ جانے کتنے پیسوں پر اسے بلایا گیا تھا۔ جو ہندوستان سے بغداد کی جو ہے سمت روانہ ہوگا تو اس کا جو ہے ٹکٹ بھی دیا جائے گا، اسے ویزا، پاسپورٹ، ساری چیزیں اس کے لیے چھوٹ کر دی جائیں گی۔ پھر نہ جانے کتنے سونے کے سکوں پر اسے بلایا جائے گا، چاندی کے سکوں پر نہیں، سونے کے سکوں پر بلایا کیوں گیا تھا؟ تاکہ امام سے مقابلہ کرے، امام کو زیر کرے۔ اور اس نے متوکل عباسی نے ایک جملہ کہہ دیا تھا درباریوں میں، جس دربار میں تقریباً 6000 اشخاص بیٹھے ہوئے تھے، اس کا دربار بہت بڑا دربار مانا جاتا تھا، 6000 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی میں اس نے اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ کوئی بندہ اپنے مقام سے اٹھے گا نہیں، کوئی تعظیم امام میں، تعظیم علی نقی میں کوئی اپنے مقام سے نہیں کھڑا ہوگا کہ کوئی احترام ان کا کرے، کوئی ان کی عزت کرے، بلکہ سب اپنے اپنے مقام پر تشریف فرما رہیں گے۔ ہاں، وہ وقت قریب آیا کہ مولا آ کر متوکل عباسی کے قلعے کے قریب پہنچے۔ اب سنیے گا، غور سے بیدار ہو کر سنیے گا، ہم ان اماموں کو مانتے ہیں کہ جن کی شجاعت اور جن کی اطاعت ہر ایک شے کرتی ہے۔ امام کا کہنا تھا، آنا تھا کہ دربار کے قریب پہنچے، ایک ایسی آندھی چلی کہ دربار کھل گیا، دربار کھل گیا۔ دربار میں جو پردے پڑے ہوئے تھے وہ امام کے عمامے کا بوسہ لینے لگے، اور جتنے 6000 جو کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، یہ سب اچانک میں تعظیماً کھڑے ہو گئے، اور ان کا کھڑا ہونا تو بعد کی بات تھی۔ متوکل عباسی اپنے تخت سے کھڑا ہوا اور اس نے ایک جملہ کہا، اے فرزند رسول، یہ آپ کا مقام ہے، آپ آئیے۔ اور فرمائیں، اے فرزند رسول آپ آئیے، یہ آپ کا مقام ہے۔ ہاں، یہ کون شخص ہے؟ یہ اپنے وقت کا ظالم بادشاہ ہے، یہ چاہتا تھا کہ توہین امام کرے، امام کے لیے اس نے ایک جال بچھا کر رکھا تھا۔ ہاں، جب امام آ گئے تو ایک کہنے لگا کہ آئیے دسترخوان پر بیٹھیے اور غذا تناول فرمائیں، طعام تناول فرمائیں۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ امام اس کے دسترخوان کے قریب گئے، دسترخوان پر بیٹھ گئے،
امام کو معلوم تھا کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ جملہ سنیے گا تاریخ کا بہترین جملہ کہ ہمارے امام کیسے ہیں۔ ایسے کوئی نہیں سنی سے شیعہ ہو جاتا ہے، ایسے کوئی نہیں اپنے مذہب کو تبدیل کر کے اس طرف آ جاتا ہے۔ آپ کی وجہ سے کوئی نہیں آتا ہے کہ آپ بڑا اچھا کھانا کھلا دیتے ہیں یا آپ بڑا اچھا ماتم کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی آیا ہے تو ہمارے 12 ائمہ کے ذریعے سے اس مذہب کو قبول کرنے کے لیے آیا، کیونکہ ان کی علامتیں ایسی ہیں، جو خدا کی علامت وہ ائمہ کی علامت، جو نبیوں کی علامت وہ امام کی علامت، جو جانشین جو ہے رسول کی علامت وہ ہمارے اماموں کی علامت، وہ ہمارے اماموں کی نشانی ہے۔ اب امام آ کر دسترخوان پر بیٹھے اور ایک روٹی اٹھانے کی کوشش کی۔ اب سنیے گا بیدار ہو کر، بڑا بہترین واقعہ، بہترین فکر جو آپ کے اذہان تک پہنچانی ہے کہ مولا نے جیسے ہاتھ بڑھایا کہ روٹی کو اٹھایا جائے، وہ جو ہندوستان سے جادوگر گیا ہوا تھا اس نے اپنے جادو کے ذریعے سے روٹی کو امام کے ہاتھوں سے کھسکا دیا۔ توجہ فرمائیے گا، اس نے اپنے جادو کے ذریعے سے روٹی کو امام کے ہاتھوں سے ہٹا دیا۔ امام نے کہا کہ جو ہے وہ خاموش ہو جائے۔ امام نے دوسری مرتبہ چاہا کہ روٹی کو پھر سے اپنے ہاتھوں میں پکڑیں، اٹھائیں۔ اب جیسے مولا نے ہاتھ بڑھایا، روٹی پھر سے جادو کے ذریعے سے کھسکا دی گئی۔ بیدار ہو جائیں، اب جو دھماکہ ہونے والا ہے تاریخ کا سب سے بڑا دھماکہ ہے۔ یہ 2 مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ میں مولا نے کہا کہ بہتر ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ خاموش ہو جائے۔ مولا نے تیسری مرتبہ اپنے ہاتھ کو بڑھایا، روٹی کو پکڑنا چاہا، روٹی پھر بڑھا دی گئی تو مولا نے ایک جملہ کہا کہ اے شامیوں اور اے وہ ظالموں کہ جہاں پر شرافت کی زبان راس نہیں آتی ہے، کیا اس دربار میں سب ایک جیسے ہیں؟ اور یہ پیچھے رک کر کے امام نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک غالیچہ تھا جو دیوار سے لگا ہوا تھا، اس پر ایک شیر نقش کیا ہوا تھا، اور مولا نے ایک جملہ کہا کہ تو دیکھ رہا ہے تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے۔ غور فرمائیں۔ تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے امام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ غلیچے سے شیر برآمد ہوا اور جادوگر کو نگل گیا۔ دربار میں جتنے بیٹھے تھے وہ سب دیکھتے رہے اور کسی کو نہیں کھایا۔ نہ امام نے بتایا، نہ شیر نے پوچھا کہ کدھر جانا ہے، کس کو کھانا ہے، کون جادوگر ہے۔ وہ قالین کا شیر اتنا ہوشیار کہ سمجھ گیا کون جادوگر ہے۔ اما جس طریقے سے وہ شیر سمجھتا ہے کون جادوگر ہے، اسی طریقے سے ہمارے مولا سمجھتے ہیں کہ کون مومن ہے کون کافر ہے۔ شیر قالین خارج ہوا اور شیر نے وہی دربار میں ایک جملہ کہا۔ معلوم کیا کہا؟ کہا مولا حکم کریے۔ مولا سے گفتگو کر رہا ہے شیر۔ مولا نے کہا کہ کیا ہے حکم؟ کہا کہ آپ حکم کرے تو متوکل کو بھی میں نگل جاؤں۔ ٹکڑوں میں نہیں کھایا۔ تاریخ اسلام کا یہ فلسفہ ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس جادوگر کے جو ہے لہو کو، ایک قطرے خون کو بھی زمین پہ نہ گرنے دیا، بلکہ پورا کا پورا نگل گیا۔ خدا جانے یہ شعر کون سا تھا، یہ شاید امام کے لیے حکم خدا سے بنایا گیا تھا۔ یہ پورا کا پورا اس جادوگر کو نگل گیا، اور اس کے نگلنے کا تھا کہ مولا نے کہا نہیں۔ متوکل کھڑا ہو گیا، دست بستہ گزارش کرتا ہے، اے آقا، اے میرے مولا، اب ایسا نہیں ہوگا، آپ کرم کریں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مولا نے کہا کبھی امامت سے کھلواڑ نہ کرنا، کیونکہ ہم اس کے جانشین ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں جو ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دیتے ہیں۔ اور یہ شیر قالین پھر اسی قالین میں چلا گیا۔
کہتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی سخت نہیں تھی کہ متوکل عباسی اس قالین کے پاس جاتا اور اس قالین کو ہٹواتا، بلکہ خوف طاری ہو گیا۔ تو امامت کے اعزاز ہیں، یہ امامت کے معجزے ہیں، یہ امامت کے کرشمے ہیں۔ خدا نے ایک شرف بخشا ہے کہ جو کسی کو نہیں بخشا ہے، اللہ نے منزلت بخشی ہے جو کسی کو نہیں بخشی ہے۔ جو ہمارے اماموں کا منصب ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ کسی اور کے اماموں کا نہیں ہے۔ ہمارے 12 ہیں، پوری کائنات پر بھاری ہیں، ہمارا رخ ایک ہے، نیت ایک ہے، قبلہ ایک ہے، سجدہ ایک ہے۔ سجدہ جو شیعہ کرے گا خاک شفا پہ کرے گا۔ اب جب خاک شفا پہ سجدہ کرے تو کائنات کے مسلمان کہتے ہیں کہ پتھروں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، بٹوں پر سجدے کیے جا رہے ہیں۔ یہ بٹا نہیں ہے، یہ خاک شفا ہے۔ تم ابھی اسے نہیں سمجھ پاؤ گے، کیونکہ اگر سمجھنا ہے تو سمجھنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ شیعہ میں اور شیطان میں فرق اتنا ہے۔ شیعہ میں غور سے سنیے گا عارف صاحب کہ شیعہ میں شیطان میں اتنا فرق ہے کہ جو خاک پر سجدہ کرے وہ شیعہ ہے، جو سجدے سے انکار کرے وہ شیطان ہے۔ کیونکہ مٹی پر سجدہ، مٹی کا سجدہ کرنے سے منع کیا تھا شیطان نے آدم کے سجدے کو۔ آپ پہنچ رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں کہ آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا شیطان نے، اور وہ سجدہ کس چیز کا تھا؟ کسی بٹے کا تھا؟ کسی پتھر کا تھا؟ نہیں، بلکہ مٹی کا سجدہ تھا۔ اس مٹی کا سجدہ کرنا تھا کہ جہاں پر تعظیم اہل بیت کے لیے سجدہ کروانا تھا، نہ کہ آدم کا سجدہ۔ اگر آدم کا سجدہ ہوتا تو پھر خدا یہ کہہ دیتا کہ تم نے آدم کا سجدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا تو کیا کہا کہ سجدہ تب کرنا ہے کہ جب ہمارا نور اس کے اندر داخل ہو جائے۔ یعنی جو نور ہے اللہ کا وہ نور محمدی ہے، جو نور محمدی ہے وہ نور فاطمہ ہے، جو نور فاطمہ ہے وہ نور مرتضیٰ ہے، جو نور مرتضیٰ ہے وہ نور مجتبیٰ ہے، جو نور مجتبیٰ ہے وہ نور جو ہے حسین ہے۔ یعنی یوں کہا جائے 12 ائمہ کا نور ہے۔ اللہ بخش دیتا ابلیس کو اگر اس نے آدم کا انکار کیا ہوتا، اس نے پنجتن کا انکار کیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس نے کس کا انکار کیا؟ اس نے پنجتن پاک کا انکار کیا۔ اگر پنجتن کے علاوہ کسی کا انکار ہوتا یا آدم کا انکار ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب اس آدم کے مجسمے سے گزرتا تھا اور برائیاں کیا کرتا تھا، اللہ نے نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے۔ اس پہ نکلتا تھا، اسے رونتا تھا اور کہا اس سڑی گلی مٹی سے ایک جسم بنا کر تیار کرے گا خدا کہ جس کا میں سجدہ کروں گا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے، بلکہ جب اپنے نور کو داخل کر دیا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ پس جیسے میں اپنی پھونک اس جسم پر، اس پتلے پر، اس مجسمے پر ماروں، پس فوری طور پہ تم سارے کے سارے سجدے میں گر جانا۔ اب مسلمانوں نے ابلیس کی عزت بچائی، جیسا کہ صحیح بخاری میں ملتا ہے کہ شیطان نے اللہ کی عزت بچائی۔ معاذ اللہ، اس نے عزت اس طریقے سے بچائی، کہتے ہیں کہ اگر ابلیس سجدہ کر لیتا تو خدا جھوٹا ہو جاتا، کیونکہ خدا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو میرا سجدہ نہیں کرے گا۔ تو یہ جب تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر چکے، سجدہ کرنے لگے، تو ابلیس کھڑا رہا اور دیکھتا رہا اور کہنے لگا سب نے تو سجدہ کر لیا، اگر اب میں سجدہ نہیں کروں گا تو میرا خدا جھوٹا ہو جائے گا۔ میں سوال کر دوں او مسلمانوں، ابلیس سے کہا کس نے تھا کہ تم سجدہ کرنے کا انتظار کرو؟ جب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تم بھی چلے جاتے، یا تمہارے پاس کوئی لیٹر آیا تھا، کوئی خط آیا تھا کہ سب کر لیں گے تم انتظار کرنا؟ یہ پلٹ کے کیوں نہیں کہتے ہو کہ جب اس نے عرش کے کھمبوں کے اوپر دیکھا تو اس نے کچھ نور کو دیکھا اور کہا سب سجدہ کر رہے ہیں لیکن یہ 5 نور سجدہ نہیں کر رہے ہیں، جب یہ کریں گے تب ہم کریں گے۔
اور قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ خدا نے کہا کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ اب بیدار رہیں، صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ کیا ان بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ یعنی کچھ بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر تعظیماً احتراماً آدم کا سجدہ لازم نہیں ہے، یا پھر وہ یہ ہیں کہ جن کا نور آدم کے اندر ڈالا گیا، وہ اپنے نور کا سجدہ کر کے کیا کریں گے؟ وہ سجدہ خداوند متعال کیا کرتے ہیں، لیکن اسی لیے اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ نہ کریں، ہم سجدہ کریں۔ ہم اتنے عبادتیں کر چکے، لیکن اللہ کو بتانا یہ تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے کہ جو ریاکاری میں عبادت کر رہا ہے، کون محبت میں عبادت کر رہا ہے۔ تو طریقے بدلے ہوئے ہیں، سلیقے بدلے ہوئے ہیں، شریعت نہیں بدلی ہے، دین نہیں بدلا ہے، مسلک نہیں بدلا ہے، وہی دین ہے، وہی اسلام جو آدم لائے تھے وہی دین ہے، جو جبریل لے کر آئے تھے وہی دین ہے۔ وہ دین نہیں کہ آدم کے پاس جبریل کوئی اور دین لے کر آئے تھے اور اولاد آدم کے پاس کوئی اور دین آ گیا۔ ہاں اگر اولاد آدم سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہے تو دوسری بات ہے کہ اپنے باپ کا انکار کرنے کے بعد اپنی شریعت اپنا دین بنائیں، ورنہ ساری کی ساری شریعت وہی ہے کہ جو آدم کے زمانے میں تھی، جو نوح کے زمانے میں تھی، جو ابراہیم کے زمانے میں تھی، جو موسیٰ کے زمانے میں تھی، جو سرکار کے زمانے میں تھی۔ انہی شریعتوں کو بچانے کے لیے، انہی پیغام خداوند متعال کو بچانے کے لیے کہ جو قافلہ آ کر پہنچا تھا، یہ اس کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج جو گھر گھر ماتم ہے، گھر گھر ذکر ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں، یہ صرف اس سجدے کا صدقہ ہے جو حسین نے رکھا تھا۔ سجدے حسین کائنات کے تمام سجدوں پہ بھاری پڑ گیا۔ کائنات کے نمازی سجدے سے اپنا سر اٹھا لیا کرتے ہیں، لیکن میرے آقا حسین نے کہا کہ میں ایک ایسا سجدہ کروں گا کہ پورے کائنات کے مسلمان یاد رکھیں گے کہ سجدہ کہتے کسے ہیں۔ پیشانی رکھنے کے بعد زمین پر میں اٹھاؤں گا نہیں، بلکہ خدا خود اپنے عزیز معزز فرشتے کو بھیجے گا، کہے گا کہ جاؤ دیکھو میرے حسین کو کیا ہوا ہے۔ عزیزو، ایک کے بعد ایک مجلس ہوتی چلی جا رہی ہے، ایام عزا کے دن ہم سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دل کرتا ہے کہ آج حسین کے اس جوان کے مصائب پڑھوں کہ جس کی غربت نے، جس کی شہادت نے حسین کو غریب کر دیا، جس کی شہادت نے حسین کی کمر توڑ دی، جس کی شہادت نے ام لیلہ کی آنکھوں کی بینائی چھین لی۔ ہاں، یہ اور کوئی جوان نہیں ہے، یہ جوان علی اکبر ہے کہ جس کے سہرے کا انتظار ایک بیمار کر رہی ہے۔ واحد کربلا کا ایسا شہید ہے کہ جس کی شادی کے ارمان جس قدر دلوں میں مردہ ہوئے ہیں، کسی کی شادی کے ارمان مردہ نہ ہوئے۔ صغرا الگ انتظار کرتی ہیں، گھر کی خواتین الگ انتظار کرتی ہیں، صغرا خط پہ خط لکھ رہی ہیں، قاصد صغرا روانہ ہوتا ہے تو بس یہ صغرا جملہ کہتی ہیں کہ اے بابا، جب بھیا علی اکبر کی شادی رچانا تو مجھے ضرور بلانا، اب میں بیمار نہیں رہی، ہاں بیماری ہے تو بس یہ ہے کہ آپ لوگوں سے میں جدا ہوں، آپ لوگوں سے دور ہوں۔ عزیزان محترم، یہ وہ کائنات کی شہزادی ہے کہ جس کے آنکھوں سے اشک پوری زندگی نہ رک سکے۔ یہ چھوٹی فاطمہ ہے، یہ فاطمہ صغرا ہے کہ جو گریہ کر رہی تھی، ماتم کر رہی تھی، لیکن ہائے رے قسمت، ایک اور چھوٹی شہزادی جو مصائب کرتی جا رہی ہے، ماتم کرتی جا رہی ہے۔ علی اکبر جب اپنے خیمے سے اجازت طلب کر کے نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟
کہ حسین راستے میں حائل ہیں، اے بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ بابا میں اذن وغا آپ سے طلب کر کے میدان کارزار میں جا رہا ہوں۔ بیٹا تم جنگ میں جانا چاہتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ تم شبیہ رسول ہو، تم شبیہ رسول خدا ہو، تم پیغمبر خدا کی شکل ہو، تم ہمارا آخری سہارا ہو، تم نبی کی آخری نشانی ہو۔ جب میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا ہوں تو میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ اے میرے کلیل جوان، اگر تو چلا گیا تو تیرا بوڑھا باپ کیسے اپنی زندگی گزارے گا؟ بابا بابا آپ مجھے اجازت دیجئے، میں ظالمین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کمزور نہیں ہوں، میرے بابا کمزور نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ حسین نے کہا اگر جانا ہی چاہتا ہے تو جا اپنی پھوپھی سے اجازت لے لے، کیونکہ ہمیشہ تیری پھوپھی نے تیری پرورش کی، ارے مجھ سے اجازت نہ لے۔ ہاں زینب کے قریب آ کر علی اکبر پہنچے، وہ زینب کہ جس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دی۔ ہارے محبت علی اکبر کہ جب علی اکبر نے اجازت طلب کی تو زینب ایک لمحے کے لیے سوچنے لگی تم جاؤ گے میدان میں، بیٹا تم کیا کرو گے؟ ارے زینب اے شہزادی اپنے لال کو قربان کر دیا، اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، لیکن علی اکبر سے اس قدر محبت کا محبت اس لیے نہیں، محبت صرف اس لیے ہے کہ جب نانا کو دیکھتی تھی تو علی اکبر کو دیکھتی تھی۔ ارے نانا دنیا سے رخصت ہوئے، علی اکبر سے اپنے نانا کی یاد کو مٹاتی ہوں، علی اکبر گئے تو سب ویران ہو جائے گا۔ القصہ مختصر، اجرکم علی اللہ، بیویاں ماتم کرنے لگی، شہزادی نے اجازت دی، علی اکبر میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے۔ علی اکبر روانہ ہو رہے ہیں، حسین خرامہ خرامہ جو ہے گھوڑے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، اے میرے بیٹا، اے میرے لال، ذرا آہستہ آہستہ جاؤ، اے میرے پسر، اے میرے لخت جگر، جب تک تم نظروں سے اوجھل نہ ہو جاؤ تب تک تم مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ ہاں اے بیٹا، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ ایک جوان بیٹے کو موت کے منہ میں ڈھکیلنے کے بعد کیا درد ہوتا ہے، کلیجہ کیسے برداشت کرتا ہے۔ ہاں علی اکبر میدان کارزار میں گئے، جنگ کرتے رہے۔ القصہ مختصر، اب سنان بن انس، حسین بن نمیر ملعون نے ایک ایسا نیزہ مارا، روایت کہتی ہے کہ جناب علی اکبر نے نہ جانے کتنے ظالمین کو قتل کیا، لیکن حسین بن نمیر نے جو نیزہ مارا علی اکبر سنبھل نہ سکے اپنے گھوڑے پر، ارے زمین پہ گر گئے۔ لعین قریب آیا، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے باپ بڑے صابر ہیں، اب دیکھتا ہوں کہ کیسے صبر کرتے ہیں۔ حسین بن نمیر نے علی اکبر کے سینے میں نیزے کی انی توڑ دی۔ ہاں نیزے کی انی توڑنا تھا کہ علی اکبر نے آواز دی، اے بابا آپ پر میرا سلام ہو، آخری سلام لے لیجئے۔ القصہ مختصر کہ جیسے ہی علی اکبر کی آواز پر حسین نے جواب سلام دیا، سمجھ گئے کہ میرا بیٹا کڑیل جوان دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ ہاں جب حسین اپنے خیموں سے کربلا کے میدان کارزار تک پہنچے تو روایت کہتی میر انیس نے اپنے مرثیہ میں لکھا کہ 72 مرتبہ حسین گرے ہیں اور اٹھے ہیں۔ علی اکبر کے لاشے کے قریب جب پہنچے تو کہتے ہیں جس طریقے سے 6 مہینے کا بچہ کوئی چیز تلاش کرے، ارے علی اکبر کے جنازے کے قریب پہنچے اور کہا بیٹا سینے سے ہاتھ ہٹاؤ، سینے سے ہاتھ ہٹایا تو کیا دیکھا، سینے میں نیزے کی انی ہے۔ حسین نے آستینوں کو سمیٹا، ارے اور سینے میں ہاتھ ڈالا اور رخ کیا شاہ نجف کی طرف، ایک جملہ کہا، اے بابا علی آپ نے خیبر اکھاڑا تھا، خیبر کو اکھاڑنا آسان ہے، ارے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کو نکالنا بڑا مشکل۔ حسین نے سینہ علی اکبر سے برچھی کو نکالا، ارے برچھی کے ساتھ ام لیلا کی کمائی، زینب کی آرزو، سغرا کی خواہش سب باہر آ گئی، ارے علی اکبر کی روح پرواز کر گئی، علی اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے، ماتم برپا ہو گیا، بیویوں نے کوہرام مچا دیا، ارے لعنت اللہ
قوم ظالمین سیعلم الذین ظلموا قلبون۔ اے مالک میرے خالق رازق، جہاں کہیں